جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر عملی طور پر دیکھا جائے، زمینی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو اس وقت ملک پر شہباز راج شروع ہو چکا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے ہیں عملی طور پر۔ ہاں، چند رسمی کارروائیاں باقی ہیں، مگر شہباز سپیڈ، شہباز گورننس کے ساتھ شہباز شریف وزیر اعظم کا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں اور سب کچھ ملک کا وہ چلا رہے ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی، 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے والے شہباز شریف، جو پہلی مرتبہ اس دن وزیر اعظم بنے جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ کسی مہذب ملک، کسی جمہوری ملک میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی ایسا شخص وزیر اعظم اس دن بنے جس دن اس پر کسی عدالت نے فرد جرم عائد کرنی ہو۔ شہباز شریف، وہی شہباز شریف جن پر 16 ارب کا ٹی ٹی سکینڈل، منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جس کو ڈاکومنٹڈ کیس کہا جا رہا تھا، جس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا تھا، جس کو ایک مضبوط کیس کہا جا رہا تھا، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اگر یہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے، کسی جمہوری ملک میں یہ کیس ہو تو بندہ ساری عمر جیل میں رہے یا ساری عمر سیاست سے آؤٹ رہے، مگر مکمل کیس چلے بنا، مکمل گواہوں کو سنے بنا، مکمل ثبوت پرکھے بنا ایک دن جج صاحب آئے اور انہوں نے شہباز شریف کو 16 ارب منی لانڈرنگ کیس سے بری کر دیا، اور پھر شہباز شریف نے اسی جج کو اپنی وزارت اطلاعات و نشریات میں چیف کمشنر لگا دیا۔ وہی شہباز شریف جنہوں نے پہلی مرتبہ پی ڈی ایم حکومت سنبھال کر تمام پی ڈی ایم کو این آر او دیا، مطلب این آر او دینے والے بھی خود اور لینے والے بھی خود، اور این آر او کی بنیاد رکھی نیب ترامیم کر کے۔ وہی شہباز شریف جس کی شہباز سپیڈ، شہباز گورننس کی ترکی اور چین قسمیں کھایا کرتے تھے، کم از کم ہمیں تو یہی بتایا جاتا تھا، اور وہی شہباز شریف جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے، آئے کرسی پر بیٹھے تو بولے معصوم سی شکل بنا کے کہ ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں۔ وہی شہباز شریف جنہوں نے اپنے 16 مہینے کے راج میں ملک و قوم کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کو مزید قرضوں اور مزید ٹیکسوں میں جکڑا، قوم کو ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری اور ریکارڈ غربت کا تحفہ دیا۔ وہی شہباز شریف جو شہباز گورننس اور شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور تھے، مگر جب وزیر اعظم بنے تو کبھی کہتے سنے گئے کہ مولانا صاحب کی پھونکوں سے میں معیشت درست کروں گا، کبھی کہا کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا، اور کبھی کہا کہ بھکاریوں کے پاس تو چوائس ہی ہوتی نہیں ہے، ہم تو بھکاری ہیں۔ وہی شہباز شریف جو 16 مہینے کی حکومت میں جنہوں نے آئین توڑا، الیکشن سے بھاگے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑایا، ججز کے خلاف منظم اور لو لیول کی مہم چلائی، وہی شہباز شریف پھر سے وزیر اعظم ہے۔ ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے بدترین معاشی بحران، اور اس سے بڑا چیلنج ہے بدترین سیاسی بحران، اور اس بدترین سیاسی بحران کو حل کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مینڈیٹ چوری، الیکشن 2024 میں دھاندلی۔ ملک و قوم بدترین مسائل اور مصائب میں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ شہباز سپیڈ، شہباز گورننس اپنے آخری امتحان سے سرخرو ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف کو ایک چھوٹا سا چیلنج یہ بھی ہے کہ وہ تمام آزاد اراکین جو نون میں شامل ہوئے تھے اب وزارتیں مانگ رہے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ ہیں، مرکز میں شہباز شریف ہیں، ایوان صدر میں آصف علی زرداری بیٹھے ہوں گے، مطلب پیپلز پارٹی اوپر، پیپلز پارٹی درمیان میں شہباز شریف اور نیچے مریم نواز۔ ہاؤس آف نواز شریف، ہاؤس آف شہباز شریف میں اقتدار کے معاملے میں بہت سارے اختلافات ہیں، گو کہ نواز شریف صاحب کے آگے کوئی بھی
شکوہ شکایت نہیں کرتا ہاؤس آف شریف کا بندہ، لیکن اختلافات موجود ہیں حمزہ اور مریم میں، سلمان اور مریم میں۔ اب دیکھنا ہے کہ پنجاب میں بھتیجی، مرکز میں چچا اور اوپر مفاہمتی گرو آصف علی زرداری، ملک و قوم کو کیا ملتا ہے۔ جہاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، آصف علی زرداری صدر بن جائیں گے، وہاں ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے۔ پی ٹی آئی پھر سے احتجاج کے موڈ میں ہے۔ ایک طرف اسمبلیوں میں احتجاج، دوسری طرف سڑکوں میں احتجاج، تیسری طرف عدالتوں میں مقدمے، اور سڑکوں پر ہے اس لیے کشیدگی، اس لیے الیکشن ہو گئے مگر کشیدگی ختم نہ ہوئی۔ وہ اس لیے ختم نہیں ہو پا رہی کہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ فارم 45 میں ہم جیت گئے تھے، فارم 47 میں ہمیں ہرا دیا گیا، ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، دھاندلی کی گئی۔ اور جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں جب احتجاج کیا تو مریم نواز کا تیسرا دن تھا حکومت کا، اور پی ٹی آئی کو پھینٹیاں بھی پڑیں پولیس کی طرف سے، کریک ڈاؤن بھی ہوا اور گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ وہی مریم نواز صاحبہ جو پنجاب اسمبلی میں رانا آفتاب اپوزیشن لیڈر کے پاس پہنچی ہوئی تھیں کہ میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، آئیں مل کر چلیں، اور وہی مریم نواز صاحبہ جو کہہ رہی تھی کہ میں انتقامی سیاست میں ختم کر رہی ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی رنجش نہیں ہے، بدلہ نہیں لوں گی، جو پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کہہ رہی تھیں خود کو۔ انہوں نے پھینٹیاں بھی لگوائیں، پولیس سے پکڑوایا بھی احتجاج کرنے پر۔ گو کہ سڑکیں بند کرنا، ملک کو جیم کرنا احتجاج نہیں ہوتا، لیکن اگر پرامن احتجاج ہو رہا ہو یا اگر پرامن طریقے سے احتجاج کرنے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کریک ڈاؤن اور پھینٹیوں سے اور گرفتاریوں سے نہ پہلے کبھی مسئلہ حل ہوا ہے، نہ اب حل ہونا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ عمران ریاض ابھی تک گراؤ جلاؤ کے مقدمے میں، زمان پارک کے مقدمے میں گرفتار ہیں، ابھی تک ان کی ضمانت نہیں ہوئی، وہ جیل میں ہیں۔ ان کی حالت صحت بھی اتنی اچھی نہیں رہی اب، اور ان کے وکیل کے مطابق ان کی صحت ڈاؤن ہے اور ان کا طبی معائنہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب طبی معائنے کی بات ہو تو ایف آئی اے کی حراست میں اسد طور 5 دن کے ریمانڈ پر ہیں، آج 5واں دن ہے۔ اسد طور بھوک ہڑتال پر ہیں۔ عدالت کے حکم پر جب ان کی والدہ اور وکلاء ملے تو وہ ان کی صحت ڈاؤن تھی، وہ بھوک ہڑتال پر تھے۔ جب بعد میں احتجاج ہوا تو ان کا اسلام آباد کے سرکاری اسپتال پیمز میں طبی معائنہ ہوا ہے، لیکن بھوک ہڑتال پر ہیں وہ۔ میں عمران ریاض دوست ہے، بھائی ہے، عمران ریاض کے بہت سارے ویوز ہمارا اختلاف رہتا ہے۔ اسد طور کے جو گفتگو یا خیالات ہیں ان سے بھی میں ہمیشہ اختلاف کرتا ہوں، اور کسی صحافی کو جھوٹے یا من گھڑت الزامات بھی نہیں لگانے چاہیے، اور ایک ریڈ لائن عبور نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں فرائض ہیں ہمارے وہاں ہمارے حقوق بھی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو کی صحت قائم رکھے، دونوں کی مشکلیں اللہ آسان کرے۔ اور ایک اور جب جیلوں، مقدموں، گرفتاریوں کی بات ہو تو ایک اور بڑا مزے کا قصہ سنیے۔ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ ملزم عمر فاروق ظہور اشتہاری ہے، کبھی پاکستان نہیں آیا۔ اب یہ ایف آئی اے کی رپورٹ بتا رہی ہے، غور سے سنیے گا۔ ایف آئی اے کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ ملزم عمر فاروق ظہور نامی ایک ملزم ہے، وہ اشتہاری ہے، کبھی پاکستان نہیں آیا، لاہور کے مقدمے میں وہ اشتہاری ہے۔ لیکن اسی عمر فاروق ظہور نے جو اشتہاری ہے، جو کبھی پاکستان نہیں آیا، اس نے اسلام آباد کے ایک تھانے میں ایک مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ وہ اشتہاری ہے، کبھی پاکستان نہیں آیا، لیکن اسلام آباد کے تھانے میں وہ پتہ نہیں جن بن کر، بھوت بن کر آیا اور مقدمہ درج کرا گیا۔ اور اب اگر وہ لاہور کے مقدمے میں اشتہاری ہے، وہ کبھی پاکستان نہیں آیا، تو پھر اسلام آباد میں تھانے میں اس نے کیسے مقدمہ درج کرا دیا؟ یہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے پوچھا، اور جج صاحب نے کہا کہ شہزاد اکبر جو سابقہ مشیر تھے، مشیر احتساب عمران خان کے، اداکارہ صوفیہ مرزا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی پر ایک مقدمہ جو عمر فاروق ظہور نے درج کرایا،
وہ تو کبھی پاکستان آئے ہی نہیں، تو اس نے ان تینوں پر مقدمہ کیسے درج کرا دیا؟ اور ذہنوں میں رہے عمر فاروق ظہور کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ وہی عمر فاروق ظہور ہے جو ناروے کا نیشنل ہے، نارویجن نیشنل ہے، مگر ناروے میں ایک بہت بڑا مبینہ طور پر فراڈ کر کے آج دبئی میں ہے، اور اس ابھی ناروے میں واپس نہیں جا سکتا۔ ناروے حکومت کو مطلوب ہے، اور اس کے بچوں کی شادی ہوئی تو ناروے سے ان کو بلا کر دبئی میں شادی کی، خود ناروے نہیں گیا۔ اور یہ ساری ڈیٹیل، ساری تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہی ملزم عمر فاروق ظہور ہے جو فرا گجر سے عمران خان کی گھڑی خریدنے کا دعوے دار ہے، جو اچانک ایک دن گھڑی اٹھا کر ٹی وی سکرینوں پر آیا کہ یہ فرا گجر نے دبئی آ کر مجھے گھڑی بیچی تھی، اور میں نے یہ وہی گھڑی ہے جو عمران خان کو سعودی ولی عہد نے گفٹ کی تھی، اور فرا گجر نے وہ گھڑی لا کر مجھے بیچی تھی۔ یہ کہانی بھی ابھی زیر تفتیش ہے، معاملہ عدالتوں میں ہے۔ گو کہ عمران خان کو اس پر توشہ خانہ میں اوورال 14 سال کی قید با مشقت عمران خان اور بشریٰ بی بی کو سنائی جا چکی ہے، 1.5 ارب کا جرمانہ بھی ہو چکا ہے، لیکن کھڑی والا معاملہ اور یہ سارا توشہ خانہ کا کیس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اپیل زیر سماعت ہے۔ تو وہ بندہ جو ناروے میں فراڈ کر کے دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، جو ناروے حکومت کو مطلوب ہے مبینہ طور پر، اور جو پاکستان کبھی نہیں آیا، اور پاکستان آ کر مقدمہ درج کرا جاتا ہے، اور صوفیہ مرزا سے اس نے شادی کی تھی، بچیوں کا معاملہ تھا، شہزاد اکبر نے صوفیہ مرزا کا ساتھ دیا، ایف آئی اے نے اس خاتون کا ساتھ دیا، تو ان تینوں پر مقدمہ وہ درج کرا دیا ایف آئی آر اسلام آباد کے تھانے میں، لیکن وہ کبھی پاکستان آئے ہی نہیں، دبئی میں بیٹھا ہے۔ یہی ہے میرا ملک پاکستان، خوش رہیں، آباد رہیں، پاکستان زندہ باد۔